لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز سامعات، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاصہ قرآن مجید میں کل تک 7 پارے مکمل ہو گئے تھے الحمدللہ، اور آج انشاءاللہ ہم لوگ 8واں پارہ جانیں گے. 7واں پارہ جہاں پر مکمل ہوا تو وہاں سورۃ الانعام چل رہی تھی، اور آج وہ کنٹینیو ہوگی انشاءاللہ. سورہ انعام کے 13 رکوع ہم لوگ جان چکے ہیں 7ویں پارے کے انڈر میں، اور آج 14ویں رکوع سے گفتگو کنٹینیو ہوگی. رکوع نمبر 14 جو کہ آیات 111 سے 121 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 111 ہے: اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرتے اور تمام چیز لا کر ان کے سامنے حاضر کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے. یعنی وہ جو معجزہ طلب کر رہے تھے اہل مکہ، تو ان کے لیے حجت بتائی جا رہی ہے. جو جواب دیا گیا وہ یہ کہ چاہے کوئی بھی معجزہ ان کے سامنے رکھ دیتے تو بھی نہ ایمان لاتے، جن کے دلوں میں کفر اس حد تک گہرا گیا ہے، کیونکہ جس کے اندر حق کی طلب ہوتی ہے وہ بغیر معجزے کے بھی ایمان لے آتا ہے. آیت نمبر 112 میں ہے کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے بھی. سوچئے، غور کرنے کی بات ہے، انبیاء علیہ السلام جو کہ اللہ کی مدد کے مستحق ہیں، ایکچولی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان اور جنوں میں سے ان کے دشمن بنا دیا ہے. کیا وجہ، کیا فلسفہ ہے؟ اصل میں اگر امتحان نہ پڑے، اگر پریشانی نہ آئے، مشکلیں نہ آئے، تو پھر جانچ پڑتال نہیں ہو سکتی ہے. تو اس طرح مصیبتیں ڈال کے انسان کو پرکھا جاتا ہے تاکہ وہ جس لیول کا ڈیسٹینیشن وہ ڈیزرو کر رہا ہے وہ اسے مل سکے، جنتی جنت میں پہنچ سکے اور جہنمی جہنم میں. تو اس طرح سے تمام لوگوں پر مصیبتیں ڈالی جاتی ہیں، انکلوڈنگ انبیاء کے اوپر بھی دشمن مقرر کیے گئے تاکہ وہ مصائب سہ کے اور جنت کے اعلیٰ درجات میں اپنی جگہ بنا لیں. اور آیت نمبر 113 میں یہی فلسفہ بیان ہوا ہے، اس کی حکمت بیان ہوئی ہے مشکلوں کی. آیت نمبر 114 اور 115 میں اتمام حجت ہے کہ نزول کتاب کے بعد اب حجت تمام ہو گئی ہے. آیت نمبر 116 میں ہے کہ اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ ان کی اکثریت جو ہے ان کی پیروی کرو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ جدید جمہوری نظام جو ہے یہ اس کے فلسفے کی بالکل نفی ہو گئی کہ میجورٹی کی مانی جاتی ہے، جو میجورٹی کہہ رہی ہے بس وہی صحیح ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر مائنورٹی بھی حق پہ ہے تو حق رہے گا تب بھی. آیت نمبر 118 میں ہے کہ پس کھاؤ ان چیزوں کو جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور آیت نمبر 121 میں ہے اور مت کھاؤ ان چیزوں کو جس پر اللہ کا نام نہ پکارا گیا ہو. اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہے جو آیات 122 سے 129 تک پر ہے. آیت نمبر 122 میں ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ جو ہیں وہ گمراہ لوگ جو ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ کی نظر میں ہرگز برابر نہیں. کافر کی مثال مردہ سے دی گئی ہے اور مومن کی مثال زندہ سے دی گئی ہے، کیونکہ اس کے دل میں نور ہدایت ہوتا ہے. آیت نمبر 124 میں ہے اور جب ان کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہی چیز ہم پر بھی نہ لا دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی تھی.
یعنی وہ معجزے کے ساتھ ساتھ رسالت اور نبوت بھی اپنے لیے چاہتے تھے، تو معجزہ بھی منع کر دیا گیا. کوئی حسی معجزہ اور نبوت تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے. آیت آگے کنٹینیو ہوتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے وہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. یعنی کوئی انسان اپنے عمل سے نبوت یا رسالت پر نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں سے ہی چنتا ہے، اور وہ چناؤ صرف اسی کا ہے. آیت نمبر 125 ہے، تو اللہ جس کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے اس کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اس چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے. شرح صدر جو ہے وہ اللہ کی خاص عنایت ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. آیت نمبر 126-27 میں ہے کہ اللہ نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہے. اب جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے دارالاسلام ہے، اور یہاں پر جنت کا نام دارالاسلام آیا ہے، یعنی سلامتی والا گھر. اس کے بعد آیت نمبر 128 اور 29 میں بتایا گیا ہے کہ ظالم ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے بعد رکو نمبر 16 ہے جو کہ آیات 130 سے 140 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 130 ہے، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے رسول تمہیں میں سے جو سناتے تھے تمہیں ہماری آیات. اب یہاں انسان اور جنوں دونوں کو خطاب کر کے ایک بات کہی جا رہی ہے. اس کا مطلب جو رسول ہیں وہ وہی انسانوں والے رسول ہی جنات کے لیے بھی ہیں. آیت نمبر 131 ہے، اور یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے ظلم کے ساتھ، جبکہ وہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کسی بستی پر اچانک عذاب نہیں ڈال دیتا ہے، بلکہ رسولوں کے ذریعے انذار اور تذکیر کا جو مرحلہ ہے وہ پورا چلتا ہے، اس کے بعد نہیں ماننے کے بعد ہی عذاب آتا ہے. آیت نمبر 134 میں ہے، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی اور تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو. یعنی قیامت، اور انسان کی اپنی اپنی قیامت صغریٰ تو اس کی موت بن کر آ جاتی ہے. آیت نمبر 135 میں ہے، کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں، کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، میں بھی کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کتنے چیلنجنگ انداز میں کہہ رہا ہے کہ تم سے جو کرتے بانے کر لو. اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، اس بات سے ڈرنا چاہیے. اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، کر لو جو کرنا ہے، اور میں بھی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے. تو اس بات سے کتنا خوف کھانا چاہیے. آیت نمبر 136 میں ہے کہ اللہ نے ان کی پیدا کی ہوئی کھیتی میں سے اللہ کا ایک حصہ ہے. انہوں نے کیا کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی ان کے لیے نکالی اس میں سے اللہ کا ایک حصہ مقرر کرتے تھے اور ایک حصہ شریکوں کا. اور ان کے شریکوں کا حصہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا تھا، لیکن اللہ کا حصہ ان کے شریکوں تک ضرور پہنچ جاتا تھا. کوئی ایسی سچویشن آ جاتی تو جو اللہ کے لیے نکالا ہے وہ شریکوں کو دے دیتے. آیت نمبر 138 سے 140 میں ہے کہ اور وہ بعض کھیتی اور بعض جانور کے گوشت اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں اور اپنے شرکاء کے لیے اپنی اولاد کا قتل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری ہے، بلکہ یہ اللہ پر جھوٹ گڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں سزا دے گا. آیت نمبر 141 میں ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے باغات پیدا کیے اور پھل دیے، تم اس میں سے کھاؤ اور اس میں سے اللہ کا حق نکال دیا کرو. تو جو پیداوار ہے اس میں اللہ کا حق. آیت نمبر 142 سے 144 میں ہے کہ یہ جو 8 قسم کے چوپائے ان کے درمیان پائے جاتے ہیں، یعنی بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، اس کے نر اور مادہ، 4 چوپایوں میں سے، انعام میں سے نر اور مادہ، ان کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ ان کے نر اور مادہ سبھی حلال ہیں، اور نہ ہی ان کا نر حرام ہے، نہ مادہ حرام ہے، نہ ہی یہ کہ وہ تمہاری عورتوں پر حرام ہے، نہ ہی یہ کہ مادہ کے رحم میں جو بچہ ہے وہ عورتوں پر حرام ہے. پہلا آخری یہ سبھی ان کی خود کی گڑھی ہوئی چیزیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ ظلم کر رہے ہیں. اس کے بعد رکو نمبر 18 ہے جو کہ آیات 145 سے 150 پر مشتمل ہے. اور آیت نمبر 145 ہے کہ جو چیز حرام کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ ہے مردار، خون، سور کا گوشت، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو. تو یہ 4 فوربیڈن فوڈز ہیں، اور یہ تیسری بار آ رہی ہے یہ آیت. پہلے بقرہ میں آیت نمبر 173 اور مائدہ میں آئی آیت نمبر 3، اور اس کے بعد انعام میں آ رہی ہے 145 نمبر کی آیت، اور اس کے بعد ایک بار اور آئے گی سورہ نحل میں 115 نمبر کی آیت. اس کے بعد آیت نمبر 146 میں یہود کی شرارتوں کے سبب کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھی. اس کا ذکر ہے کہ یہ مستقل شریعت کا حصہ نہیں تھی، ان کی شرارتوں کے سبب کچھ چیزیں حرام کی تھی.
آیت نمبر 148 میں ہے کہ انقریب کہیں گے یہ مشرک لوگ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے اور ہم کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراتے. تو جو ہٹ دھرم انسان ہوتا ہے نا وہ اپنی کٹ حجتی سے باز نہیں آتا ہے، یہ انسان کی عادت ہے. آیت نمبر 149 میں فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے کہ بس اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری پہنچ جانے والی حجت، یعنی تمہاری کٹ حجتی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اتمام حجت کر چکا ہے، اس نے ہر طرح سے حجت تمام کر دی ہے. اب روز قیامت تمہیں پتہ چلے گا. رکو نمبر 19 جو کہ آیات 151 سے 154 پر مشتمل ہے، اور آیت نمبر 151 ہے کہ کہیے آؤ میں سناؤں تم کو تمہارے رب نے کیا چیزیں حرام کی ہیں. اور آیت نمبر 151 اور 152 میں یہ مضمون ہے جو کہ کیا چیزیں کیا آرڈر کی گئی ہیں اور کیا چیزیں حرام کی گئی ہیں، اور اس کی تفصیلات جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں آئے گی، اور یہاں پہ اسی کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ اللہ کے ساتھ شریک مت کرو، دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تیسرا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، چوتھا یہ کہ کسی جان کو ناحق قتل مت کرو، اور پانچواں یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، چھٹی بات یہ کہ جب بات کرو تو عدل کرو، اور ساتویں بات یہ کہ اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہے اسے پورا کرو. تو ان چیزوں کا آرڈر دیا ہے اللہ نے. اور آیت نمبر 153 میں فرمایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے. اس کے بعد آخری رکوع آپ پہنچ جائیں ہیں سورۃ الانعام کا 20واں رکوع جو کہ کنکلیوژن کی شکل میں ہے، اس کا جو میٹر ہے. آیت نمبر 155 سے 165 کے اوپر بیسڈ ہے. آیت نمبر 155 سے 157 میں یہ موضوع ہے کہ تمہارے پاس کتاب آ چکی ہے، اب اس کی پیروی کرو تاکہ تم یہ نہ کہنے پاؤ کہ ہمارے پاس تو کتاب ہی نہیں آئی تھی، اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز آتی تو ہم ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 158 میں ہے کہ اور یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب خود آ جائے یا آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے. کہنے کا مطلب یہ کہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو ایمان کہاں قبول ہوگا، جب پردہ غیب ہٹ جائے گا تو کوئی ایمان قابل قبول نہیں رہ جائے گا. تو یہ گویا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کیا. آیت نمبر 159 میں تفرقے کے خلاف ایک بہت اہم آیت ہے، غور سے سنیے گا کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور پھر اللہ انہیں جتلا دے گا جو کچھ وہ کر رہے تھے. یہ کس قدر وارننگ کے انداز میں ہے کہ جو بھی دین کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، مذہب میں تفرقہ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے روز آخرت دیکھ لے گا، اس انداز میں ہے. آیت نمبر 160 ہے جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کا 10 گنا اجر ملے گا، اور جو کوئی بدی کمائے گا تو اس کی سزا اس کے برابر ملے گی. یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ نیکی کرنے پر 10 گنا، 10 سے 70، 70 سے 700 گنا، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا کر ملتا ہے، لیکن ایک گناہ کرنے پر، ایک بدی کرنے پر ایک ہی لکھی جاتی ہے. الحمدللہ کتنا احسان مند ہونا چاہیے ہم کو اللہ کے اس فضل پر. آیت نمبر 162 ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہیے کہ بالیقین میری نمازیں اور میری عبادت و قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. آیت 163 اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرمانبرداروں میں سے بنوں. کاش ہم یہ اپنے عمل سے بھی اس چیز کا اعلان کرنے کے لائق ہوتے کہ اللہ ہمارے ساری عبادتیں اور قربانیاں، جینا مرنا صرف اور صرف آپ کے لیے ہے. یہ سورہ 20 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور ایک بار بھی خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں ہے، یہ خطاب بھی رسول اللہ سے ہے، گویا ان کے ذریعے تک سے ہم تک تو پہنچا دیا گیا. تو اس طرح سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے سارے نیک اعمال صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے ہوں. آیت نمبر 164 ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا نہیں اٹھائے گا. عیسائیت کی طرح نہیں کہ کسی کے سن کی کسی اور کو سزا ملے گی، ان کا جو کانسیپٹ ہے اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والا نہیں. قرآن کا جو حکم ہے وہ اس کے بالکل ڈیفرنٹ ہے اس سے. آیت نمبر 165 ہے اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور اس نے تمہیں بعض پر بلند درجہ عطا کیا تاکہ تمہیں آزمائے جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے. اور آخر میں ہے یقیناً آپ کا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی.
اسی پر سورہ الانعام کا اختتام ہوتا ہے، اور اب انشاءاللہ شروع ہونے جا رہی ہے سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف 24 رکوعوں پر مشتمل 206 آیات پر مشتمل سورہ ہے۔ یہ بھی مکی ہے سورۃ الانعام کی طرح، اور اس کا نام جو اعراف ہے کا مطلب ہوتا ہے کہ قلعوں میں پہلے بہت ساری برجیاں اور بہت سارے جھروکے بنتے تھے تاکہ وہ باہر کا نظارہ کیا جا سکے۔ اسی طرح ابھی آیت نمبر 46 اور 48 میں آئے گا اعراف ورڈ کہ جنت اور جہنم کے درمیان جو فصیل جو باؤنڈری ہے اس میں بھی اسی طرح کی برجیاں ہوں گی، انہی کو اعراف کہتے ہیں۔ وہ جو جھروکے وہ دیکھنے کے لیے جو کھڑکیاں برجیاں ہوتی ہیں انہی کو اعراف کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے آیت نمبر 46 اور 48 میں یہ لفظ آیا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ زمانہ نزول کی جہاں تک بات ہے تو مضامین پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کا بھی زمانہ نزول بالکل قریب ہے سورۃ الانعام کی طرح، یعنی مکہ کا آخری دور، اور اس کا جوڑا سورۃ الانعام ہے۔ انعام اور اعراف آپس میں جوڑے کی شکل میں ہے۔ اس میں جو مباحث ہے اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ہے دعوت رسالت، یعنی گفتگو کا مدعا یہ ہے کہ مخاطبوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی پیروی کی دعوت دی جائے اور ان کو پیروی کرنے کا حکم دیا جائے، آمادہ کیا جائے، لیکن اس میں دعوت کا جو انداز ہے وہ انذار اور تنبیہ زیادہ ہے، یعنی ڈراوے کا رنگ اس میں نمایاں ہے۔ سورہ انعام میں تذکیر اللہ کی نشانیوں کے ذریعے زیادہ ہے۔ سورۃ الانعام سٹارٹ ہونے کے وقت بھی بتایا تھا ہم نے کہ تذکیر کا جو انداز ہے وہ تذکیر بآلاء اللہ ہے، یعنی انعامات اور نشانیاں اللہ تعالیٰ کی دکھا کر تذکیر کرنا اور نصیحت کرنا، لیکن سورۃ الاعراف کا جو انداز ہے وہ تذکیر بایام اللہ کے انداز میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ایام، اللہ کے دنوں کو بتا کر تذکیر کرنا، یعنی کہ جو انبیاء بھیجے گئے قوموں کی طرف اور انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کی دعوت پر لبیک نہیں کیا تو وہ برباد ہو گئے۔ ان انبیاء کے جو انباء الرسل ان کے سامنے پیش کر کے ان کو نصیحت کرنا۔ سورۃ الاعراف کے موضوعات کی ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے پہلے قصہ آدم بیان ہوا ہے، آدم اور ابلیس کا واقعہ، اور اس کے بعد انسانی تخلیق کے آغاز کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اسی کے ساتھ ساتھ کس طرح انسان کی تخلیق ہوئی، اور اس کے بعد حیات دنیاوی کے اختتامی دور کا ذکر آ گیا، اور اس اختتامی دور میں 3 اقسام کے لوگوں کی تفصیل آئی ہے۔ پہلے اہل جہنم کا ذکر ہے، پھر اہل جنت کا ذکر ہے، پھر اصحاب اعراف کا ذکر ہے، یعنی وہ لوگ جو جنت اور دوزخ میں جانے کے لیے ابھی فیصلہ جن کے بارے میں نہیں ہوا ہے۔ اس طرح حیات انسانی کی ابتدا اور اس کے انتہا کے تذکرے کے بعد حیات انسانی کے درمیانی دور کا تذکیر بایام اللہ کے انداز میں انباء الرسل اور ان کی قوموں کے حالات کے طور پر کیا گیا ہے، اور سورہ اعراف میں تذکیر بایام اللہ کی حسین ترین مثال ہے۔ اس میں نبیوں کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، نبیوں کی خبریں جو بیان کی گئی ہیں وہ سلسلے وار ہے اور بہت خوبصورت مثال ہے یہاں پر۔ اور انعام میں جو درمیانی حصہ تھا وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو ذریت تھی اور اس کے جو جلیل القدر انبیاء تھے ان کا ذکر تھا بیچ میں سورہ انعام کے وسط میں۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے وسط میں آیت نمبر 59 سے لے کے آیت نمبر 137 تک 6 اولو العزم نبیوں کا، رسولوں کا ذکر ہے جو اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے لیکن انہوں نے نہیں مانا اور اس پر ان پر عذاب آ گیا۔ تو اب باقاعدہ سورۃ الاعراف شروع کیا جائے۔ سورہ اعراف کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک ہیں، اور آیت نمبر 1-2 ہے الف لام میم صاد۔ یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، تو نہیں ہونی چاہیے آپ کے دل میں کچھ تنگی اس کی وجہ سے۔ الف لام میم صاد تو حروف مقطعات ہیں، ان کا حقیقی معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید یہ آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کے لیے آپ بہت زیادہ تنگی میں مت آئیے۔ یعنی جو مکہ کے لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے تو بشری تقاضے پر اللہ کے رسول کا بہت کو پریشانی فیل ہوتی تھی، بہت زیادہ بہت تنگ ہوتے تھے، تکلیف محسوس کرتے تھے، تو اس کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ
یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور آپ اس سے اتنا زیادہ تنگ دل مت ہوئیے، اتنا پریشان مت ہوئیے جو یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ کہا کہ یہ تو اس لیے ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں، اور یہ یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ آیت نمبر 4 میں ہے، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب جب وہ رات کو سو رہے تھے یا دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں پر کس طرح سے عذاب آیا۔ آیت نمبر 6 ہے، بہت اہم آیت ہے، فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان لوگوں سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم لازماً رسولوں سے بھی پوچھ کر رہیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فلسفہ رسالت کا بہت اہم موضوع ہے، جو کہ بہت بھاری اور حساس ذمہ داری ہے جو رسولوں پر ڈالی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جو پیغام دے کر بھیجا ان سے روز قیامت اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ اسی کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی سیفٹی کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے کہہ دیا تھا، الا هل بلغت، کیا میں نے نہیں پہنچا دیا آپ کو؟ تو تمام صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق امانت ادا کیا، آپ نے حق رسالت ادا کیا، آپ نے حق خیرخواہی ادا کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہا، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے کہ میں نے پہنچا دیا۔ تو اس طرح رسولوں سے پوچھا جائے گا، اور پھر لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ رسولوں نے جو پہنچایا تو اس پر کہاں تک عمل کیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 ہے، اس روز وزن ہوگا حق میں، یعنی وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 9 میں ہے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کرتے رہے۔ رکو نمبر 2 جو کہ آیات 11 سے 25 پر مشتمل ہے، اس میں تخلیق آدم اور کبر ابلیس کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ابلیس نے کس طرح تکبر کیا۔ پورے قرآن میں یہ واقعہ 7 بار ریپیٹ ہوا ہے، 6 بار مکی صورتوں میں اور 1 بار مدنی صورت میں یعنی سورہ بقرہ میں، لیکن ہر جگہ الگ انداز سے آیا ہے۔ آیت نمبر 11 ہے، اور ہم نے تمہیں تخلیق کیا، پھر تمہاری صورت کشی کی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم کے سامنے، تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ تو تخلیق آدم کی جو حقیقت ہے وہ قرآن بتا رہا ہے، یہ جو تھیوری آف ایولیوشن ہے ڈارون کی، یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو تخلیق کیا، صورت بنائی۔ آدم علیہ السلام پہلے آدمی ہے، اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ ارتقاء ہوا ہے، ایولیوشن ہوا ہے لوور اینیمل سے۔ آیت نمبر 12 ہے، کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، تو اس نے کیا جواب دیا؟ قال انا خیر من، اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ یہ کیا تھا؟ تکبر تھا اس کا، اپنے کو بڑا اور بہتر جان رہا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 سے 18 تک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ یہاں سے اتر جاؤ، تو ابلیس نے مہلت مانگی کہ اللہ ہم کو مہلت دے دیجئے اتنے دن تک کے لیے جب تک مردے زندہ کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، کہا ٹھیک ہے تم کو مہلت دی گئی۔ اور تو ابلیس نے کہا میں لازماً گھات میں بیٹھوں گا ان کی اور آپ کی سیدھی راہ پر، اور حملہ کروں گا ان پر ہر طرف سے، اور ان کی اکثریت جو میرے ہم کو فالو کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو تیری پیروی کریں گے میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ آیت نمبر 19 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا من حیث شئتما، اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں آرام سے اور کھاؤ جہاں سے چاہو، ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین، اور اس شجر کے پاس، اس درخت کے پاس مت جانا، نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو قرآن نے اس کو درخت کہا ہے، کس چیز کا درخت تھا یہ نہیں ہے، تو اس کی کھوج بین میں وہ زیادہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 20 میں ہے، تو شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں ڈالا تاکہ ظاہر کر دے ان پر جو پوشیدہ تھی ان کی شرمگاہیں۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں ہے کہ شیطان نے کس طرح قسمیں کھا کھا کر دھوکہ دیا اور مائل کر ہی لیا۔ آیت نمبر 22 میں ہے، جب ان دونوں نے چکھ لیا درخت کے پھل کو تو ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں اور لگے گاٹنے جنت کے پتوں کو اپنے اوپر۔ پھر آواز دی ان دونوں کو ان کے رب نے، کیا میں نے تمہیں نہیں منع کیا تھا اس درخت سے؟ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے؟
اب یہاں پہ غور کریے گا کہ یہاں پر جو الزام ہے وہ دونوں کو ہے، آدم اور حوا دونوں کو برابر بتایا جا رہا ہے، دونوں سے غلطی ہوئی، دونوں سے مسٹیک ہو گئی، لیکن جو بائبل کا بیان ہے، جو تورات کا بیان ہے، وہ یہ ہے کہ حوا نے بہکا دیا تھا آدم کو، اور پورا کا پورا گناہوں کی ماں جو ہے حوا کو اور عورت کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، تو انہوں نے کہا اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہی وہ کلمات ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں تھا کہ آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ آیت نمبر 24 میں ہے تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارا ٹھکانہ زمین میں ہے اور ضرورت کا ساز و سامان بھی ایک وقت معین تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زمین پر اتار دیا، معاف کرنے کے بعد معاف کر دیا تھا، بطور سزا نہیں۔ رکو نمبر 3 جو کہ آیت 26 سے 31 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 26 ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، کہ اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا تاکہ تمہارے ستروں کو ڈھاکے اور تمہارے لیے موجب زینت ہو، اور جو تقوی کا لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 27 ہے اے بنی آدم شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اس نے اتروا دیا تھا ان کا لباس تاکہ ان پر انگلیاں کر دے ان کی شرمگاہیں۔ یعنی یہاں پہ آرڈر دیا جا رہا ہے بے حیائی سے بچو، شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس کی بات مت مانو، کیونکہ آدم اور حوا کو اس نے بہکا دیا تھا تو ان پر ان کی ستروں کو کھول دیا تھا، تو تم اس کی بات مت مانو اور بے حیائی سے بچو۔ ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، مطلب جس طرح گندگی اور مکھی کا ساتھ ہے نا، اسی طرح جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے ان کا ساتھ شیطان کا ہوتا ہے۔ جس دل میں ایمان ہوتا ہے اور اللہ کی یاد ہوتی ہے، شیطان وہاں پہ نہیں ڈیرا ڈال سکتا ہے۔ آیت نمبر 29 میں ہے کہیے میرے رب نے تو مجھے حکم دیا انصاف کا، اور اپنے رخ کو سیدھا کر لیا کرو ہر نماز کے وقت، اور اسی کو پکارو، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، یعنی جو بھی عمل ہو بالکل خالص ہونا چاہیے، صرف اللہ کے لیے۔ آیت نمبر 31 میں ایک اصول بیان ہوا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دین کا توازن دیکھیے، کھانے پینے سے بھی منع نہیں کیا گیا ہے جس طرح رہبانیت کا نظریہ ہے کہ گولا کھینچ کے چلے جاؤ پہاڑ پہ، اور اسراف سے منع کیا گیا، یعنی کھاؤ پیو ساری چیز نعمتیں چھوڑ مت دو لیکن بیجا خرچ نہیں کرو۔ رکو نمبر 4 جو کہ آیت نمبر 32 سے 39 تک پر ہے، آیت نمبر 32 میں ہے کہ آخرت میں تمام نعمتیں اہل جنت کے لیے ہوں گی۔ دنیا میں کافر لوگوں کو بہت ساری نعمتیں ملی ہیں لیکن آخرت میں متقیوں کے لیے اور نیک لوگوں کے لیے خاص ہوں گی۔ آیت نمبر 33 ہے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو، خواہ اعلانیہ ہو یا چھپی ہوئی ہو، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو۔ آیت نمبر 34 ہے ہر قوم کے لیے ایک وقت معین ہے، یعنی مہلت سب کو دی جائے گی، نہ مہلت سے پہلے کسی کو اٹھایا جائے گا اور نہ ہی مہلت پوری ہو جانے کے بعد روکا جائے گا۔ آیت نمبر 37 ہے پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ یہ بات کتنی بار آ چکی اب تک تسلسل میں۔ آیت نمبر 38 میں ہے کہ جب مجرمین کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے اپنے اگلوں کے بارے میں اے رب یہی لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو آپ ان کو دگنا عذاب دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا دونوں کو دگنا ہے لیکن تم کو شعور نہیں۔ رکو نمبر 5 جو کہ آیات 40 سے 47 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 40 اور 41 میں اہل جہنم کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 42 میں ہے کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہم کسی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور وہی ہوں گے جنت والے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 43 میں ہے کہ ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا میل کچیل، یعنی جنت میں ڈالنے کے بعد جو جنتیوں کو دنیا میں ایک دوسرے سے کوئی بھی ناراضگی ہوگی، ذرا بھی امپلائر امپلائی یا پڑوسی کسی سے بھی کوئی ناراضگی ہے، کوئی بھی دل دکھا تھا ان کا دنیا میں، تو وہ سب واش کر دیا جائے گا، اچھی طرح سے پاک کر کے تب جنت میں ڈالا جائے گا۔
آیت نمبر 44 میں ہے، اور جنتی لوگ پکار کر کہیں گے جہنمیوں سے، ہم نے تو وہ وعدہ بالکل سچا پایا جو ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کہا تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں۔ ابھی دیکھیے جنت اور جہنم میں کتنا ڈسٹینس ہے، پھر بھی آرام سے بات ہوگی۔ اب تو ہم لوگوں کے لیے تصور آسان ہے کہ ہم لوگ فون سے بات کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ کہاں سے کہاں بات کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی ہوگی تب اس پہ ایمان رکھنا کتنی بڑی بات ہوگی نا، سوچیے کتنی بڑی بات۔ صحابہ کو جو بھی دیا گیا ایک بار میں انہوں نے مانا۔ آیت نمبر 46 میں ہے، اور ان میں یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک پردے کی دیوار ہوگی، ایک حجاب ہوگا، اور آگے ہے کہ اور دیوار کی برجیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے۔ یہی جو قلعوں کی فصیلوں پہ ان کی باؤنڈریز پہ جو برجیاں یا جھروکھے ہوتے ہیں انہیں کو اعراف کہتے ہیں۔ اور تو اسی طرح جنت اور جہنم کے بیچ بھی ایک وال ہوگی، ایک پردہ ہوگا، تو جو پردہ ہوگا اسی پر اہل اعراف ہوں گے اور اس میں برجیاں ہوں گی۔ انہی اعراف سے، انہی جھروکھوں سے وہ جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور اعراف والے جنتیوں کو دیکھ کر سلامتی کی دعا دیں گے اور جہنمیوں کو دیکھ کر ان سے پناہ مانگیں گے۔ یعنی وہ وہاں پہ تب تک رہیں گے جب تک ان کا حساب نہیں ہو چکا ہوگا، فیصلہ نہیں ہو چکا ہوگا کہ ان کو فائنلی جانا کہاں ہے۔ رکو نمبر 6 جو کہ آیات 48 سے 53 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 48 ہے، اور پکاریں گے اہل اعراف، اہل جنت میں سے ان لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے ان کی نشانی سے، کہیں گے تمہارے کام نہ آئی تمہاری جمعیت اور جو کچھ تم تکبر کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 50 میں ہے، اور جہنم والے آواز دیں گے جنت والوں کو کہ بہا دو ہم پر سے جنت میں سے کچھ پانی یا رزق جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، تو وہ کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے یہ دونوں چیزیں کافروں پر۔ تو جنت کی نعمتیں بالکل بھی جہنمیوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گی، چاہے کتنے رشتہ دار کیوں نہ ہو جنت والوں کے جہنم والے۔ آیت 51 میں ہے، جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا دیا تھا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا۔ آج یہ ساری آج کے مسلمانوں کی مثال ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ بھی بالکل دھوکے میں مبتلا ہیں، لہٰذا آج کے دن ہم بھی انہیں نظر انداز کر دیں گے جیسا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کہے گا۔ اس کے بعد آیت 52 میں ہے، اور ہم لے آئے ہیں ان کے پاس ایک کتاب جس کی ہم نے پوری تفصیل بیان کر دی ہے علم قطعی کی بنیاد پر، ہدایت ہے اور رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی اتمام حجت ہو چکا ہے۔ رکو نمبر 7 جو کہ آیات 54 سے 58 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 54 ہے، یقیناً تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین 6 دن میں، پھر متمکن ہوا عرش پر۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر کس طرح سے مستوی ہے وہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں، سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ عرش کیسا ہے اور اس پہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہے، واللہ عالم۔ اور اس نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے جو اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 55 ہے، پکارتے رہا کرو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دھیری آواز اور عاجزی والی آواز اس دعا کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید کے درمیان میں اسے پکارنا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے اور امید ضرور ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 57 اور 58 میں ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے رزق کا انتظام کیا ہے، اس کا تذکرہ ہے، لیکن ایمان بالآخرہ کی دعوت کے ساتھ آخرت کی بات کو مان جاؤ، وہ برپا ہونے والی ہے۔ تو اس میں ذکر اس انداز میں ہے کہ کس طرح سے اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر بادل اکٹھا ہوتے ہیں اور پھر برستے ہیں، مردہ زمین پر بارش ہوتی ہے تو وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور سبزہ اگاتی ہے۔ پھر فائنلی جو دعوت ہے وہ یہ کہ اسی طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی آخرت پر ایمان لے آؤ۔ یہ جو بھی تفصیلات تھیں بادلوں اور پانی اور ہواؤں کے بارے میں، یہ جو ماڈرن سائنس اس سے بالکل کمپیٹیبل ہے، جس انداز میں بیان ہے قرآن مجید میں، جہاں کہیں بھی وہ ماڈرن میٹیورولوجی اس کو بالکل فارورڈ کرتی ہے۔ اسی طرح سے ہوائیں چلتی اور بادلوں کو سمیٹتی ہیں، اور ہواؤں کی ہی وجہ سے بادل آپس میں چھوٹے چھوٹے جڑ کر بڑے بادل بھاری بنتے ہیں اور بارش ہوتی ہے۔ جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ بالکل ماڈرن سائنس سے کمپیٹیبل ہیں۔ رکو نمبر 8 جو کہ آیات 59 سے 64 تک ہے،
اور اس رکوع سے تذکیر بایام اللہ کے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہی سورہ کا بہت اہم موضوع ہے۔ یہاں اس سلسلے کا بہت بڑا حصہ اس انباء الرسول پر مشتمل ہے، یعنی انبیاء کی خبریں، رسولوں کی خبریں۔ اور قرآن مجید میں انباء الرسول کے سلسلے میں عام طور پر 6 رسولوں کے واقعات تکرار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، بہت جگہ پر ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف 6 رسول تھے جن کو اہل عرب جانتے تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 6 کے 6 رسول عربین پیننسولا میں ہی آئے تھے، یعنی جزیرہ نما عرب میں ہی آئے تھے۔ سب سے پہلے قوم نوح کا ذکر ہے آیت نمبر 59 میں۔ ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ تو آیت نمبر 60 میں ہے، آپ کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو تم کو ایک کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 62 اور 63 میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، بہت خیرخواہی کی ان کی، لیکن وہ نہیں مانے، اور انہوں نے کہا کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے اس بات پر کہ انذار کے لیے ایک رسول تم ہی میں سے آیا؟ آیت نمبر 64 میں ہے، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے کشتی میں، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 جو کہ آیات 65 سے 72 پر مشتمل ہے، قوم عاد کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام سام تھا، جس کی اولاد میں سے ہی عاد ہیں۔ کوئی ایک بزرگ رہے تھے، بہت مشہور سردار ہوئے تھے عاد نام سے، انہی کے نام پر یہ قوم عاد وجود میں آئی۔ آیت نمبر 65 میں ہے، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم عبادت کرو اللہ کی، اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تمہارا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ آیت نمبر 66 میں ہے کہ قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم تو تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 67 میں ہے، آپ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھ پر کوئی حماقت طاری نہیں ہوئی ہے، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہاں والوں کے پروردگار کی جانب سے۔ آیت نمبر 69 میں ہے کہ ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسان یاد دلائے کہ اللہ کے ان احسان کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وہ بہت جسیم قد تھے، بہت ہائٹ ان کی اچھی تھی، اور دنیاوی لحاظ سے بہت عروج پر تھے، اور شداد کا نام سنا ہوگا، وہ اسی قوم سے تھا جس نے دنیا میں جنت بنائی تھی۔ آیت نمبر 70 میں ہے کہ اور ہم چھوڑ بیٹھے ان کو جن کو پوچھتے رہے ہمارے آبا و اجداد۔ انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہمارے آبا و اجداد جس کی عبادت کر رہے تھے، آپ کے کہنے سے ہم اتنی سی بات پر ہم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیں، اور تو اور وہ عذاب کے لیے چیلنج کرنے لگے ہود علیہ السلام کو کہ تم جو عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ لے آؤ۔ آیت نمبر 72 میں ہے، تو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو لوگ اس کے ساتھ اپنی رحمت سے، اور ہم نے جڑ کاٹ دی اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو قوم عاد پر بہت ہوا کا عذاب آیا، اور 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ان پر ہوا چلتی رہی، یہاں تک کہ سب ہلاک ہو گئے، بہت بڑی آندھی۔ رکوع نمبر 10 جو کہ آیات 73 سے 84 پر مشتمل ہے، اور اس میں قوم سمود کا ذکر ہے۔ ہود علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان جو ساتھی تھے وہ جزیرہ نما عرب کے جنوبی علاقے سے شمال مغرب میں یعنی نارتھ ویسٹ کے کونے میں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور یہاں ان کی نسل آگے بڑھی، پھر غالباً ان کی قوم میں ہی سے کوئی سمود نامی کوئی نامور انسان تھا، بڑی شخصیت، اسی کے نام پر یہ قوم سمود کا نام پڑ گیا۔ آیت نمبر 73 ہے، وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا یہ اللہ کی اٹھنی ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو، یہ کھائے اللہ کی زمین میں، اور اسے نہ چنا برے ارادے سے، تو ایک دردناک دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ یہ اٹھنی انہی کی ڈیمانڈ پر برآمد ہوئی تھی ایک چٹان سے، انہوں نے کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر چٹان میں شگاف ہوا اور اٹھنی برآمد ہو گئی۔ تو اس طرح غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق کوئی معجزے کا ذکر نہیں آتا ہے، معجزے کا ذکر سب سے پہلے صالح علیہ السلام کے بارے میں ہی آتا ہے۔
آیت نمبر 74 میں ہے کہ ان کو بہت سارے احسانات یاد دلائے گئے کہ تم اس نر میدانوں میں محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے ہو. ان کے پہاڑوں میں تراش کر خوبصورت گھر بنا لینے کا ان کے اندر ٹیلنٹ تھا, جو کھنڈرات آج بھی پائے جاتے ہیں وہاں پر. اور سمود جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے اور عاد اس سے بھی پہلے تھے. تو سمود کا دور ہے وہ ابھی سے 6000 سال پہلے کا ہے, اور عاد کا جو دور ہے وہ 7000 سال پہلے کا ہے غالباً. آیت نمبر 77 میں ہے, تو انہوں نے اونٹنی کی کوچی کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. پھر اور مطالبہ بھی کیا کہ اب تم عذاب لا کر دکھا دو جو ہم سے عذاب کے بارے میں کہہ رہے تھے. تو آیت نمبر 78 میں ہے, تو آپ پکڑا ان کو زلزلے نے, پھر وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے. اور کئی جگہ صیحہ بھی آتا ہے, زوردار چیخ. تو زلزلہ اور بہت زوردار چنگھاڑ نے ان سب کو تباہ کر دیا سمود کو. اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی انہوں نے ہجرت کی تھی. وہ بھی عراق کے رہنے والے تھے, لیکن ان کو معمور کیا گیا تھا سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف. اور یہ دونوں بستیاں ڈیڈ سی کے کنارے پر آباد تھیں اور اہم تجارتی مراکز تھیں دونوں, اور اتنی پوائنٹ پہ سچویٹڈ ہونے کی وجہ سے ان شہروں میں بڑی خوشحالی تھی. لیکن ہومو سیکشوالٹی کی خباثت کی وجہ سے ان پر عذاب آ گیا. قابل توجہ بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام, ہود, صالح علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے, اور لوط علیہ السلام تو ان کے ہم عصر ہیں, ان کے بھتیجے تھے, ساتھ کے ہی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر یہاں پہ لوط علیہ السلام کا ذکر آ گیا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ایک خاص اسلوب ہے انباء الرسول کا, یعنی ان نبیوں کی خبریں جو مبعوث ہوئے تھے اپنی قوم کے بیچ اللہ کی عدالت کی طرح, اور ان کی انکار سے قوموں پر عذاب آ گیا. وہ سارے نبیوں کی خبریں انباء الرسل کے انڈر میں ہیں قرآن مجید میں, اور دوسری طرف دوسرے نبیوں کے واقعات ہیں, قصص ہیں, جو قصص الانبیاء کہہ سکتے ہیں, قصص النبیین کہہ سکتے ہیں. اس کے انڈر میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ انعام میں آ چکا ہے. یعنی کچھ انبیاء کے جو جلیل القدر تھے ان کے واقعات ہیں, لیکن اس سلسلے میں نہیں ہے کہ ان کی قوم پر عذاب آ گیا تھا ان کے کہنے سے. تو جن قوموں کو پر عذاب آ گیا تھا نبی کی بات نہیں ماننے سے, وہ انباء الرسل کے انڈر میں کیٹیگرائز کیے جاتے ہیں, اور جن رسولوں کے بارے میں صرف خبریں تھیں کہ کتنے جلیل القدر تھے وہ قصص النبیین کے انڈر میں ہیں. اور یہاں انباء الرسول کا سلسلہ ہے, اس لیے بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈراپ کر کے لوط علیہ السلام کا ذکر آ گیا ہے, اور اس کا جوڑا جو انعام ہے, انعام میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بیچ میں تھا سورہ میں. آیت نمبر 80 میں ہے, اور لوط علیہ السلام کو بھیجا اس کی قوم کی طرف, اس نے کہا اے میری قوم, کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو ایسی جو تم سے پہلے جہاں والوں نے کسی نے نہیں کیا, ہومو سیکشوالٹی میں ملوث تھے. آیت نمبر 81, تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر, بلکہ تم ہو ہی حد سے تجاوز کرنے والی قوم. تو پھر ان پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا. آیت نمبر 84 میں, ہم نے برسائی ان پر ایک بارش, تو دیکھو کیا انجام ہوا مجرموں کا. تو یہ پتھروں کی بارش تھی, اور شدید زلزلے نے بھی ان کو پکڑا, اور ان کی بستی پلٹ دی گئی اور ڈیڈ سی کے اندر دفن ہو گئی. اب ڈیڈ سی میں جو بستیاں ملی ہیں وہ پروف کرتی ہیں کہ یہاں پر کوئی اس طرح کا عذاب آیا تھا, کوئی بستی پلٹی ہوئی تھی. اور عجیب بات یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس میں شامل تھی. یہ تھا پارہ نمبر 8. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا فہم نصیب کرے, اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.